بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا إن كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کا نام لے کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومسکنہ بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں سے ملا دیجیے، اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھیے، اور مجھے نعمتوں بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دیجیے، اور مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سفر کو شروع کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع کیا۔ ہم سب جو کچھ بھی سمجھیں، سیکھیں، سنیں، اللہ ہم سب کے ذہنوں کو اس وقت کھول دیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کریں شیطان سے، اور ہمیں بہترین طریقے سے ان تمام اللہ کی آیت کو، سورہ ملک کو، اس کی تفسیر کو، اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ہمارے دلوں میں اتار دیں، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ریسیٹیشن اور تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی میں تبارکا با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑا زبر ہے، یعنی کہ اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تبارک الذی، با کے لیے تھوڑا ٹائم دیں گے، جلدی نہیں پڑھنا ہے، تبارک نہیں، تبارکل پڑھنا ہے۔ اور جب بھی را کے اوپر زبر آتا ہے تو ہم سب اس کو موٹا پڑھتے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ تبارو، را ہماری آواز ہونی چاہیے، تبارا نہیں ہونی چاہیے، تو را کو ہم یہاں پر ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تبارک الذی، اور جب زی پر آئیں گے تو پھر یہاں پر ہم یا سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو یہاں پر دو حرکات، یعنی ایک یا، یہ یا مدیہ کے برابر ہوتا ہے تو آپ اس کو، یہ یا کے برابر ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ یہاں پر ساری حرکات ہیں، آپ کو ان سب کو جلدی سے پڑھنا ہے، کسی کو بھی آپ کو یہاں پہ لمبا نہیں کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، یعنی بیدہ نہیں، بیدہ جلدی سے پڑھیں گے۔ اور لام پر اکثر ملاتے وقت جو ہے قلقلہ ہو جاتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ باؤنس ہو جاتی ہے، تو آپ یہاں پر دھیان رکھیں گے میری آواز یہاں پر باؤنس نہیں ہونی چاہیے۔ بیدہ ملک، ملک کے لیے ہوٹ ہمارے بالکل گول رہیں گے، اس میں بالکل بھی آپ کو کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے جتنے بھی پیش ہیں آپ کو ہوٹ گول کر کے پڑھنے ہیں۔ ملک، پھر اس کے بعد واہ ہوا، واؤ کے لیے صرف اپنے ہوٹ استعمال کریں گے اور آپ پڑھیں گے واہ ہوا، واؤ کے لیے صرف ہمارے ہوٹ استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہماری زبان اور ہمارے دانت کا کوئی یوز نہیں ہے، واہ آواز ہماری دونوں ہوٹوں سے نکلتی ہے۔ واہ ہوا جلدی سے پڑھیں گے، ہو کے لیے یہاں پر آپ ہوٹ کو گول کریں گے، ہو کی آواز سے بچیں گے، واہ ہوا اس طرح پڑھنا ہے۔ علی، عین کو آپ یہاں پر
आइन के लिए आप यहाँ पर बीच वाले हलक से अदा करेंगे और बीच वाले हलक को अरबिक में कौन से हलक से अदा करते हैं जी, मुस्तल हलक से पढ़ते हैं। तो आइन को आप यहाँ पर मुस्तल हलक से पढ़ेंगे, मुस्तल हलक से यानी बीच वाले हलक से पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर यहाँ पर अगेन देखें आ गया, जैसे कि अभी पीछे आपने बा में पढ़ा है, सेम यहाँ पर भी आ गया। बा के ऊपर यहाँ पर खड़ा जबर है और इसको हम यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अला, टाइम देंगे। अला, अला कुल्ली नहीं है, अला कुल्ली नहीं, अला कुल्ली, अला कुल्ली शैइन, इस तरह से पढ़ना है। कुल्ली में बहुत सारा ध्यान रखेंगे, लाम के नीचे यहाँ पर जेर है और आप इसको यहाँ पर जल्दी से पढ़ना है। कुल्ले शैइन में ली बिल्कुल बारीक करना है, ली एकदम आराम से जल्दी भी पढ़ना है। उसके बाद शई, यहाँ पर शीन के ऊपर आप देख रहे हैं जबर है, शीन के ऊपर जबर है और यहाँ पे या साकिन है। तो या साकिन से पहले जब जबर होता है तो आप उसको हुरूफे लीन का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हुरूफे लीन है और यहाँ पर हुरूफे मदिया का रूल है। आप यहाँ पे खींच रहे हैं और यहाँ पे आप सॉफ्टली पढ़ रहे हैं, नरमी से पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। या साकिन से पहले जेर 2 हरकत, या साकिन से पहले जबर, जल्दी पढ़ना है यानी सॉफ्टली पढ़ना है, बिल्कुल नर्म पढ़ना है। शई, जैसे कि आप शैतान रजीम में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम वही आवाज यहाँ पर भी लानी है। और फिर यहाँ पर तनवीन हमजा के बाद क्या है, हमजा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद यहाँ पर 2 जेर यानी कसरतेन, इसके बाद यहाँ पर कौफ लिखा हुआ है और कौफ जो है वो मोटा भी लेटर है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। और साथ में यहाँ पर रूल जो बनता है वो है इख्फा का रूल, यानी यहाँ पे हमें छिपाना है। कौफ जो है वो हुरूफ इख्फा के लेटर्स में से है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नाक में छिपाएंगे आवाज को, शैइन, इस तरह से इस तनवीन को आपको यहाँ पर से मिलाना है और फिर पढ़ना है शैइन। जितना आप टाइम देंगे, रोकेंगे, उतना ही हमारी तिलावत में जो है वो एक खूबसूरती आती। तो इस तनवीन को आप जब खौफ से मिला रहे हो तो यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है कि आपकी आवाज को यहाँ पे तनवीन की आवाज को आपको रोकना है इस अ, तनवीन कसरतेन की वजह से। और फिर यहाँ पे खौ को मोटा करना है, का नहीं खौ मोटा करना है इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे दी जो है वो या साकिन से पहले जेर, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा या साकिन से पहले जेर है ऊपर अल्लज़ी में, सेम यहाँ पर भी वही आ गया, या साकिन से पहले जेर। आप यहाँ पर इसको खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। क्यों क्यों रूल चेंज हो जाता है, तो अब इससे देखिए यहाँ पर जब भी आप कुरान में हुरूफ मदिया यानी जो या साकिन से पहले जेर ये है, इसके बाद आप रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, यानी अब आपको यहाँ पर साकिन करना होगा और आपको यहाँ पर जो हरकतों से नहीं पढ़ना है। जब आप यहाँ पे साकिन करते हैं तो इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पे एक रूल अप्लाई करना है जो कि टेम्परेरी आर्जी कहलाता है। और आप यहाँ पे इसको कितनी हरकत पे खींच के पढ़ेंगे, 4 हरकत खींचेंगे। तो आपने अक्सर शेख की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, कभी तिलावत किसी की सुनी होगी, कोई 2 हरकत खींचते हैं, कोई जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई और लंबा करते हैं, कोई बहुत अच्छा लंबा करते हैं उसको पढ़ते हैं। या इसी तरह ताउज़ और तस्निया में भी आपने देखा होगा, रजीम और रहीम को भी अक्सर कोई जल्दी पढ़ता है, कोई तो दोनों तरीके हैं, आप इसको 2 भी हरकत खींच सकते हैं, लेकिन बेहतर जो है वो 4 है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है। ओके, एक बार हम इसे बता देते हैं। अल्लज़ी में आप यहाँ पर या साकिन से पहले जेर है, इसलिए आप यहाँ पर 2 हरकत खींचेंगे, बस इतना ही है। अल्लज़ी, तबारकल्लज़ी, ऐसे पढ़ना है। ठीक। अब यहाँ पे रेसिटेशन का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इतना टाइम देना है, ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी तजवीद और रेसिटेशन का आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर। नोट कीजिए अपने पास जल्दी से। ऊज़ू की मीनिंग आप लोग ने नोट कर लिए थे संडे प्रैक्टिस क्लास में, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ऊज़ू, मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की,
من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے بسم اللہ بسمی نام کے ساتھ بسمی نام کے ساتھ اللہ کے الرحمن جو مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تبارک الذی سورہ ملک کی آیت نمبر 1 شروع کریں گے، اور تبارکہ کی میننگ ہے بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، اس کی میننگ نوٹ کیجیے۔ اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ تبارکہ میں اس کا روٹ لیٹر ہے با رو کا، تبارکہ میں اس کا روٹ لیٹر کیا ہے با رو اینڈ کاف۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے ہم اگر اس کے روٹ لیٹرز دیکھ لیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ با رو کا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا روٹ لیٹر ہے، اور اس کے معنی ہیں بہت بابرکت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ الذی، الذی، اور اس کی میننگ ہے وہ ذات یا پھر وہ جو، وہ ذات۔ پھر اس کے بعد نوٹ کریں بیدہی، بیدہی، اس میں یہاں پر آپ بیدہی میں ہی آپ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں پریویس کورس میں ہی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے، ہی، اس کے، اس کی، بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، ید ہاتھ، تو یہاں پہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے یا دال یا، یا دال یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الملک کیا ہے، الملک بادشاہی، ساری بادشاہی۔ الملک کا روٹ لیٹر لکھیے میم لام کاف، اس کا روٹ لیٹر ہے میم لام کاف، ساری بادشاہی۔ اینڈ وہ اور وہ علا پر، کلی، کلی کے روٹ لیٹر ہے کاف لام لام، کلی ہر، شیئن چیز، چیز، اور اس کا روٹ لیٹر ہے شین یا الف، شین یا اینڈ الف۔ قدیر، قدیر کا روٹ لیٹر کیا ہے قاف دال رو، آپ کو اس کو پہچاننے کے لیے دیکھنا ہے، قاف ہے، دال ہے، رو ہے، تو اٹ مینس یہاں پر قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ قدیر یعنی اس کی پوری میننگ آپ دیکھیں ورڈ کی، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کون ہے؟ ہمارے رب العالمین، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب میننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، کیا ہے تبارک الذی، تبارک کا بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہی اس کے ہی ہاتھ میں ہے، الملک ساری بادشاہی، وہوا اور وہ، علی کلی ہر، کلی ہر، اور علی پر، شیئن چیز، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہت بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو تبارکہ میں اس کی میننگ ہے بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت، برکت کا یاد رہے کہ تبارکہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے، اور کسی میں بھی یہ خوبی نہیں ہے۔ تو بہت بابرکت ہے یعنی حد درجے کی کثرت ہونا، حد درجے کی کثرت ہونا، خیر والا ہونا، بھلائی والا ہونا، بھلائیاں چاہنا، بھلائی دینا، اور کس کس چیز کی کثرت؟ خیر کی، یا پھر اس میں زیادہ ہونا، زیادہ ہونا کسی چیز میں، برکت ہونا، حد درجے کی کثرت ہونا، اس میں زیادہ ہونا، یا خیر والا، تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں۔ کن چیزوں میں کثرت، کن چیزوں میں؟ بلندی میں، بڑائی میں، احسان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تبارکہ ہے یہ اسی لیے صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بلندی میں، بڑائی میں، احسان میں، حد درجے کی کثرت جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تبارکہ سے سمجھیں گے کہ برکت ہونا، زیادہ ہونا، خیر والا ہونا، اور اس میں بلندی میں، بڑائی میں، اور احسان میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں صرف اور صرف رب العالمین کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں الذی وہ ذات، کون؟ بیدی، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں، الذی وہ ذات، اور
بیدہی اسی کے ہاتھ میں ہے. کس کے؟ کون ہے وہ؟ بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، الملک ساری حکومت جس کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. الملک دا ڈومینین آف انٹائر ورلڈ. اس کو انشاءاللہ ہم کس طرح سمجھیں گے کہ وہ نہ صرف خالق ہے، نہ جو ہے وہ صرف ہمارا، بلکہ مالک بھی ہے، اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور ہمیں کس طرح سے بھلائیاں پہنچاتے رہتے ہیں، کیسے ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان یا پھر اللہ کی جو خوبیاں اللہ کے اندر ہیں، اللہ جو بھلائیاں ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا ہمارے لیے رحیم ہونا. تو بلکہ ہر چیز جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو الملک یعنی ساری بادشاہی، ساری حکومت، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہی جو ہے وہ کنٹرولر ہوتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہی سب کا کنٹرول ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. جس کے جو بادشاہ ہو، جو حکومت جس کی ہو، اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کی بادشاہی ہمارے ساتھ ہم دیکھیں گے کس طرح سے رہتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تبارکہ، یعنی وہ بہت بڑی برکت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، یا دیکھیں اپنی صفات میں، افعال میں، یعنی ازل سے لے کر، شروع سے لے کر اب تک، آخر تک جو ہے مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضے اور قدرت میں تمام امور ہیں. میں ہر طرح کا تصرف ہے، چاہے جس کو، یعنی جس طرح سے وہ جس کا چاہے جس کو حکم دے، اور جس چیز سے چاہے اس کو منع کر دے. وہ جو چاہے عطا کرے اور وہ جو چاہے نہ دے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے، اور جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے تو موت دے دے. یہ ہے اللہ کی بادشاہی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ ہوا اور وہ یہاں پر واؤ جو ہے وہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، وا اور ہوا وہ. اور وہ اللہ پر کلی شیء، ہر چیز پر کیا ہے؟ قدیر ہے. اللہ کا صفاتی نام قدیر، جو کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا. ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہمیں اس بات کو انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ کتنی چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس رب کے بندے ہیں جو کیا ہے؟ ہمارے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، کنٹرولنگ اوور ایوری تھنگ. اس چیز کو ہمیں ایک طرح سے اس لیے بھی سمجھنا ہوگا کہ جو سچویشنس ہماری لائف میں آتی ہیں اور ہم بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں بھی کمیاں ہونے لگتی ہیں، تو اس کو ہمیں اس سے انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ جب پورا کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں ان چیزوں پر دھیان دوں، میں ان چیزوں پر فوکس کروں جو کنٹرول میرے ہاتھ میں، جو اللہ نے اختیار مجھے دے رکھا ہے، تو میں اس پر دھیان دوں. یعنی میں اپنی کوشش کر سکتی ہوں، میں اس چیز کو، اس کا سولوشن نکالوں، میں اس کو کیسے کرنا ہے اس کو سوچوں، اور اس میں کس طرح سے پلان کروں، اور اس میں اس سے کیسے باہر نکلنا ہے، ان چیزوں کو کیسے، جو الجھ گئی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، جو آزمائشیں آئی ہیں ان کو کس طرح سے میرے لیے آسان کرنا ہے. تو وہ طریقے سوچوں، نہ کہ میں اپنی نمازوں میں کمی کر دوں، تلاوتوں میں کمی کر دوں، کہ میں اللہ سے جو ہے دور ہو جاؤں کہ ارے ابھی تو آج کل بہت زیادہ ٹینشن ہے اور میرا دل نہیں لگ رہا ہے کسی بھی چیز میں. یہ شیطان آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے آپ کا دل بنایا ہے، کہ آپ کو جو ہے اس آزمائش میں ڈالا ہے اور آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. یہ شیطان کی باتیں، شیطان کے پلانس جو ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے بہانے، دماغ میں، ہمارے ذہن میں تھاٹس جو آتے رہتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ بچنا ہے. یہاں تک کہ ہمیں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ نہ کرے، تب بھی ہمیں اللہ ہی کے بن کے رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں انشاءاللہ. تو بدلنا نہیں ہے کہ جب خوشیاں آئیں تو بہت زیادہ خوش ہیں، تو موڈ بہت اچھا ہے تو بہت زیادہ عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب موڈ اچھا نہیں ہے، جب تھوڑی سی مشکل دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانا چاہا، تو اب ہم اللہ ہی سے دور ہو گئے ہیں. تو یہ ٹیسٹ میں انشاءاللہ ہم سب کو بہت اچھے سے پاس ہونا ہے، اور اپنے آپ کو ریمائنڈ دلانا ہے کہ اللہ قدیر ہیں، پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل
بلکہ مشکل تو میرے لیے ہوگا اگر میں اس کو اپنے اوپر سوار کر لوں، یعنی میں اس ٹینشن کو، اس آزمائش کو میں زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگ جاؤں، زیادہ سوچنے لگ جاؤں، کیا ہوگا؟ ہیلتھ خراب ہوگی، راتوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو جو پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی سورج، چاند، تارے، ہوائیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اتنی پوری 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 دنیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ساری کنٹرول، سارا کا سارا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج کبھی چاہے کہ میں آج نہ جو ہے وہ آؤں، اور چاند کبھی سوچے کہ میں آج نہ نکلوں، اور تارے کبھی سوچیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میں نہ چمکوں، اور ہوائیں جو ہے وہ کبھی ان کا موڈ نہیں ہے کہ وہ آج نہیں چلنا چاہ رہی ہیں، اور ہر ایک چیز کو دیکھیں، کوئی بھی اپنے موڈ کے حساب سے نہیں ہے، ہر ایک کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر ایک اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، ہر ایک اللہ کے حکم کو اوبے کر رہا ہے، مان رہا ہے، اور اس کو کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں ہیں جو اتنا اپنی لائف کو کیئرلیسلی اپنے دن کو نکال دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے کوئی پلان ہوتے ہیں، نہ ہماری کوئی ایم ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آج تک ابھی تک زندہ رکھا ہے، تو کیوں رکھا ہے؟ اللہ کی دیے ہوئے جو موقع ہیں، میں اس کو اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، اچھے اعمال کروں انشاءاللہ، اور ٹینشن فری رہوں، کیونکہ اب مجھے پتا چل گیا کہ پوری طرح قدرت رکھنے والے ہمارے رب العالمین ہیں، قدیر ہیں، اور اللہ کی صفاتی ناموں میں سے جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ ہمیں جو ہے آزمائشوں پر فکر کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے، ہمیں تو اللہ سے دعاؤں کو اور مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے آپ کا۔ جب ٹیسٹ کوئی ہوتا ہے تو اس میں ہم کس طرح سے اس کو پاس ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو یہ آپ کا وقت گزر جاتا ہے، ساری آزمائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وقت خوشیوں کے دن آ جاتے ہیں، مشکل کے بعد آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آتے ہیں، وقت سارا گزر جاتا ہے، لیکن باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کے ریوارڈس، آپ نے کیا صبر کیا، آپ نے کیا شکر کیا، آپ اللہ پر کتنا ٹرسٹ کرتے رہے، آپ نے اللہ سے کتنی امید رکھی، آپ نے کتنی کوششیں کری آپ کو وہ دل بنانے کی، وہ نفس بنانے کی، وہ اللہ کی بندی بنانے کی، کتنے زیادہ ایفرٹ کیے کہ نہیں، مجھے گیو اپ نہیں کرنا ہے، یہ تو میری آزمائش کا وقت ہے۔ تو بس آپ اب بالکل ٹینشن فری ہو جائیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ساری کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس چیز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو انشاءاللہ کروں۔ تو بہت بڑی بابرکت والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، یہ صرف اللہ ہی تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے، تبارکہ کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے، اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جسے چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے ذلت دیتے ہیں۔ تو جسے چاہے دیتے ہیں، اٹ مینس یہ نہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا، جیسا ہم بوتے ہیں ویسے ہی ہم پاتے ہیں، جیسا ہم آج یہاں پر کریں گے ویسے ہی ہم کو ملے گا، اس دنیا میں بھی ویسے ہی ملے گا اور آخرت میں بھی ویسے ہی ملے گا۔ یعنی جو کچھ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے وہی کچھ لکھا جا رہا ہے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ نیتیں بناتے ہیں، جو ارادے آپ کرتے ہیں، وہی کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو جو اچھے کام کرتے ہیں وہی سب لکھا جا رہا ہے، اس کا ہی بہترین ریوارڈ ملے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اللہ کے نیک بندے، ہم بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے نام اعمال کو کتنی نیکیوں سے بڑھنا چاہتے ہیں، کتنا کم نیکیوں سے بڑھنا چاہتے ہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کیسے ان درجوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلت دیتے ہیں، جسے چاہے غریب بنا دیتے ہیں اور جسے چاہے امیر کر دیتے ہیں، جسے چاہے بیمار کر دیتے ہیں، جسے چاہے شفا عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہے قریب کر دیتے ہیں اور جسے چاہے دور کر دیتے ہیں۔ تو جسے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں اور جسے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی کرنی پر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون سی لائف جی رہے ہیں، آپ کی لائف سٹائل کیا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن دس کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیز کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، جب وہ ویسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔
اور جسے چاہے توڑ دیتے ہیں اور جسے چاہے ملا دیتے ہیں، اور ہر چیز پر قادر، جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہاں تک کہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ کیا ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنی مرضی سے اس کو دوبارہ حرکت دے لے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے نا، سوچنا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی جو ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا دل بھی یہاں تک کہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ساری دھڑکنیں، اس کا چلنا، اس کا پمپ کرنا، ہمارے دل کی ہارٹ بیٹ کا پرفیکٹ ہونا، ان کے وینس کا جو ہے وہ پرفیکٹلی ورک کرنا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے چلے جا رہے ہیں، ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میری ہی ساری بادشاہی ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے، نیک عمل کرو گے، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو گے، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، نماز پڑھو گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو گے، تو تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ لیکن اگر تم لوگوں کے دل دکھاؤ گے، تم لوگوں کو پریشان کرو گے، لوگوں کو ستاؤ گے، لوگوں کو کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ بھی بول دیا کرو گے، کبھی بھی کسی کا دل دکھا دیا کرو گے، جھوٹ بولا کرو گے، حرام کھاؤ گے، برے راستوں پر چلو گے، حرام چیزوں میں پڑو گے، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دردناک عذاب ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو ہماری جو تھوڑے بہت اعمال ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہم وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں جو حق ہمیں اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعاؤں میں مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کا حق ادا کرنے والا بنا، یعنی مجھے اللہ کی بندی ہونے کا جو حق ہوتے ہیں، جو سارے ریوارڈس ہوتے ہیں، ان کو لینے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی پہلی آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس سے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس سے اس کو کوئی کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اب آخری فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب آپ کسی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، اب اس کے ہاتھ میں ہی ہے، اب وہ چاہے جس طرح سے، جیسے چاہے وہ اپنے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کرے، اسی طرح سے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بیدیہی، اسی کے ہاتھ میں ہے ملک، ساری بادشاہی، وہ ہوا، اور وہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت میں کہ یوں عرض کرو کہ اے اللہ، ملک کے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جو میں شکر کر رہی ہوں تو اس کا مجھے کیا ریوارڈ دینا ہے، کیا بھلائیاں عطا کرنی ہے دنیا میں، اور آخرت میں کیا ریوارڈ دینا ہے۔ جو میں نمازیں دل لگا کے پڑھ رہی ہوں، اتنے اچھے سے سجدہ کر رہی ہوں، اتنے اچھے سے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دعا مانگتی ہوں یا میں تلاوت کرتی ہوں۔ ہر موقع پر جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کی خاطر اٹھ کر کے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے، اپنے دل کو اطمینان میں لانے کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں کہ میں اس وقت پر جب اللہ سے مانگوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانیاں کریں گے، میری دعاؤں کو قبول کریں گے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیں گے، میرے اس مشکل کو آسان کر دیں گے، میری ساری فکروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب آپ تہجد تک آتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں اللہ سے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری وسپرنگ، وہ سب کچھ ہے وہ اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ کی ہر ایک ایک دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو
किस तरह से बंदा जो है वो मुझे याद करता है, रातों को उठता है, मेरी मोहब्बत में तहज्जुद पढ़ता है और मुझसे दुआएं मांगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस बंदे से बहुत खुश होते हैं, बहुत राजी होते हैं, क्योंकि वो चाहता तो इस वक्त भी सो रहा होता जैसे बाकी घर वाले सो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और साथ साथ अल्लाह का बहुत शुक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसी तरह तहज्जुद गुजार बंदों की लिस्ट में अल्लाह आप शुमार कर दें। उसके बाद दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और वो जिसे चाहता है सजा देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। क्या आपको मालूम नहीं, क्या हमें मालूम नहीं कि आसमानों ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के हाथ में? अल्लाह ही सारी कायनात को चलाने वाले हैं। अल्लाह ही सारे परिंदों को पानी और खाना और उनको रिस्क देने वाले हैं। यहाँ तक कि ज़मीन के समंदर की मछलियों को भी, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क पहुँचा रहे हैं। तो हमें कौन सी चीज़ है जो हमें गुनाहों में डाले हुए है, जिसका हमें बिल्कुल गम नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह खुशियाँ देने वाले, रिस्क देने वाले हैं, रिस्क का वादा है, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे गुनाहों पे, हमारी बदज़बानी पे, हमारे किए हुए बुरे सलूक पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सज़ा दे सकते हैं। तो ये जो अभी हमने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि सज़ा देते हैं और जिसे चाहते हैं बख्श देते हैं, और अल्लाह हर शय पर कादिर है, हर चीज़ अल्लाह की ही के हाथ में है। तो ये आयत नंबर है सूरह माइदा की, सूरह माइदा की आयत नंबर 4। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए बहुत आसानियाँ करें, हमें बेहतरीन तरीके से हमें समझा दें कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, पीछे हमारे पास्ट में हो चुका है और जो इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, हर चीज़ आज सारी बादशाही अल्लाह के हाथ में। यानी इस आयत से आप अगर आप एक बात लें तो अल्लाह ताला हमें टेंशन फ्री करना चाह रहे हैं। टेंशन फ्री चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हम टेंशन फ्री हो जाएं और बस अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादतों में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते रहें। तो अल्लाह का पूरी तरह कुदरत रखना, अल्लाह के हाथ में सारी बादशाही होना, आप अपनी कोशिशें करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह ताला हमारे लिए दरवाजे जभी खोलेंगे खैर के, जब अल्लाह देखेंगे कि हम किस तरह से अल्लाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में भी अगर हम किसी के लिए एफर्ट करते हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब भी हमें उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो हमें भी, क्या हम गुनाह करते रहें और गफलत की ज़िंदगी गुजारते रहें, सिर्फ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते रहें और कुछ 1-2 तस्बीह पढ़ लें कभी और कभी नहीं, तो क्या ये हमारे लिए ज़िंदगी सही है? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें तो एक अ, होशियार, एक खबरदार ज़िंदगी जीनी है कि पता नहीं, अब तो उम्र का भी कोई ये नहीं कह सकता कि किस उम्र में इंसान को कब इंतकाल कर जाए, कौन इस दुनिया से चला जाए। तो हर चीज़ अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही के हाथ में है। दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह शूरा की आयत में कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहे पैदा करे और जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटा दे, या बेटे और बेटियां दोनों मिला दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। तो इन लोगों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन नसीहत कर रहे हैं हम लोगों को कि अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह से मांगो, वो तमाम ज़िक्र अस्कार करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए और जो सहाबा ने किए, जो सहाबियात ने पढ़े कि उनको औलाद नसीब हुई, वो तमाम दुआएं जो मुश्किलों को आसान करने वाली हैं, उनको पढ़ो जिस तरह से पिछले सहाबाओं ने, तमाम सहाबाओं ने पढ़ी हैं, लोगों ने पढ़ी हैं और फिर उसको हासिल किया है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश जो है वो इसी तरह से करें कि वो सभी दुआएं जो सहाबियात से, सहाबा से हमें पढ़ने को सुनाई देती है, कि इसको पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ की, उनकी दुआओं को कबूल किया, तो इंशाअल्लाह उसको पढ़ने वाले बने, क्योंकि अल्लाह ही के हाथ में है। कोशिश करना हमारा काम है, दुआ करना अल्लाह से हमारा काम है, और मेहनत करते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है।
اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو بیٹی دے دے اور جسے چاہے تو بیٹا دے۔ اگر بیٹا ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر بیٹی چاہی تھی اور بیٹا ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور کسی کو تو اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ میری بیٹیاں ہی ہوتی جا رہی ہیں، میرا بیٹا نہیں ہوا، اور آپ کو اس کی خواہش ہے، یا پھر آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ سوچتے کہ ایک اور بیٹا ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف بھی تھوڑا سا غور کر لیا جائے، ان کی زندگیوں کو بھی ایک بار دیکھ لیا جائے، جن کے ایک بھی بیٹا نہیں ہے، جن کی ایک بھی بیٹی نہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ مجھے میری خواہش ادھوری رہ گئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور کاش میری یہ دعا بھی قبول ہو جاتی، میں تو اتنی نماز پڑھتی ہوں، میں تو اتنی قرآن پڑھتی ہوں، میں تو اتنا زیادہ اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں، میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتی ہوں، ذکر کرتی رہتی ہوں، لیکن مجھے ایک ہی بیٹا ہوا، مجھے ایک ہی اور بیٹا ہونا چاہیے تھا، میری یہ دعا بھی قبول ہونی چاہیے تھی۔ تو ذرا سا ڈفرینس کریں، ان کی زندگی پر ایک بار غور کر کے دیکھیں کہ جس کے ایک بھی بیٹا نہیں ہے، جس کی ایک بھی بیٹی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ذرا سا غور کریں ان کی زندگیوں پر، اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس پہ کیا کریں، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس پر الحمدللہ کہیں، دل سے الحمدللہ کہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نے مجھے چاہے ایک بیٹی دی یا دو بیٹیاں دی یا ایک ہی بیٹا دیا، دو نہیں دیے، یا دونوں میں سے صرف ایک ہی بیٹی مجھے ہوئی ہے یا پھر ایک ہی بیٹا مجھے دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بس میری زندگی میں اتنا ہی ہونا میرے لیے بہترین ہے، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے، کیونکہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے آپ کی برداشت کتنی ہے، آپ کا حساب آپ کو آپ کی زندگی کا آخرت میں دینا کتنا صحیح ہے، آپ کی زندگی میں کیا نعمتوں کا کتنا ہونا صحیح ہے، یا پھر آپ کی اولادوں کو آپ کے ساتھ کتنی کوانٹٹی میں ہونا، ایک دو ہونا یا نہیں ہونا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بیٹی بیٹا جو بھی دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں بہت، تو الحمدللہ میں اس کی ہی بہترین طریقے سے پرورش کر لوں، میں اس کے ہی حساب میں، یعنی تربیت کے جو حساب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بھی اولاد دی ہے ان سے تربیت کا حساب لیا جائے گا، آپ نے ان کو کیا تربیت دی، کیا سکھایا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دیا ہے، یہ نعمت دے دی ہے، تو اب اس کو بہترین طریقے سے تربیت دیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا خوف دلائیں اور صحیح غلط کی پہچان کرائیں، جو نیک راستے ہیں، جہاں پر جنت کا راستہ جو لوگ چل رہے ہیں، یعنی جیسے یہ جو کلاسز ہیں، ان سے ان کو جوڑیں انشاءاللہ، ان کے ذہن اور ان کے دل تک جب اللہ کی آیتیں پہنچیں گی، جب اللہ کی قرآن اور یہ سب چیزوں کو جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پر ان کے لیے زندگی کو آگے گزارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بہترین صحبت جو ہوتی ہے ہماری زندگی میں بہت ہی بہترین ہونی چاہیے، یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ اپنے فرینڈس بنائیں، کتنے بھی فرینڈس بنا لیں، لیکن پلیز اس میں سے بنانے سے پہلے، اپنی سہیلی بنانے سے پہلے، اپنی فرینڈ بنانے سے پہلے آپ دیکھ لیں اس میں کون سی کوالٹیز ہیں، کیا وہ آپ کو جنت لے جا رہی ہے اور آپ بھی اس کو اپنے ساتھ جنت لے جانے والے ہیں، تبھی آپ اپنی فرینڈ شپ کو اس طرح سے رکھیں، اور بچوں کو بھی اسی طرح سے الاؤڈ کریں انہی دوستوں کے ساتھ رہنے کی جو کچھ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، تاکہ جب دونوں ساتھ میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، تو ایک دوسرے کو اللہ کا خوف رہے، برے کاموں سے بچیں، اور پھر ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے، یا پھر دنیا کے جو بھی کام ہو ان کے لیے وقت پر روکیں، کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اگر دوستی ہے، بہت ہی بہترین دوستیاں ہیں وہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین صحبتیں کہہ دی وہ ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو خود بھی جنت جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کو جنت لے جانے والے ہیں۔ بہترین صحبتیں ہیں، ان کی صحبتوں کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت جب ہم اختیار کرتے ہیں، تو آپ خود اس چیز کو غور کریں کہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے لائف اسٹائل میں، ہماری نماز پڑھنے میں، ہمارے ذکر کرنے میں، ایون یہاں تک کہ ہماری دنیا کے کوئی بھی کام، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں
ہم کبھی کسی سے ایون کال پر بھی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ہماری ساری سوچ، ہمارا سارا سوچنے کا طریقہ، ہمارا ڈھنگ جو ہوتا ہے وہ سب ہم دھیرے دھیرے کر کے سدھار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیک صحبتوں کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے۔ تو بہترین ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ الحمدللہ میں اس چیز کو سوچوں اور سمجھوں کہ جو میں زندگی اب تک کی جیتی آ رہی تھی وہ نہیں، بلکہ اس سے بھی بہترین زندگی مجھے آگے گزارنی ہے، کیونکہ سارا کنٹرول، ساری بادشاہی کہاں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات جو ہمیں پالنے والے، جو ہمیں کھلانے والے، جو ہمیں پہنانے اڑانے والے، ہماری زندگی کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والے، یہاں تک کہ وہ ساری چیزوں کو پورا کرنے والے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی میں کبھی یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ایسے موقع بھی آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا، الحمدللہ۔ یہی اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ساری کی ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے جیسے گمان رکھیں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوں گے۔ تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے، جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل پر بھی، جتنے بھی سورج، چاند، تارے ہیں، ہوائیں ہیں، کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز کی ایوری تھنگ، ہر چیز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ذات کی اگر بات کریں کہ وہ ذات، تو وہ اللہ رب العالمین ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اب اس کو یہاں پر انشاءاللہ اس چیز سے سمجھیں کہ وہ ذات کیا ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز میں بھی کوئی نہ نقص نکال سکتا ہے نہ عیب نکال سکتا ہے۔ اور وہ ذات جو ہے بہت برکت والی ہے، اور وہی برکت دینے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں برکت دینے والا ہے ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے زندگیوں کے دنوں میں، ہمارے زندگی کے وقتوں میں، ہر طرح سے برکت دینے والے ہمارے رب العالمین ہیں۔ اور برکت کا سوال صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہیں جو برکت دے سکتے ہیں، یعنی اللہ ہی ہیں جو ہماری چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تھوڑے میں بھی زیادہ ہو جانا، تھوڑے سے بھی کافی ہو جانا، ہمارے لیے مطمئن ہو جانا تھوڑے میں بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت کہلاتی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور ہر طرح کی بادشاہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور بہتر عمل کریں گے تو ہم کیا ہیں زندگی میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ بہتر عمل کرنے کے لیے۔ اور بہتر عمل کی آزمائش جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے لیتے رہتے ہیں، کبھی صحت کے موقعوں سے، کبھی کسی کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کے ساتھ کون اچھے سے عبادتوں کو، نمازوں کو اور اپنے روزوں کو، چھٹے ہوئے روزوں کی فکر کر رہا ہے، چھٹی ہوئی نمازوں کی فکر کر رہا ہے، اور ہر حال میں زندگی کو اللہ کا شکر ادا کر کے گزار رہا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہتر عمل کی آزمائش کا نام زندگی ہے۔ تو کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ تمام مخلوق پر اسی کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے احکام کو ٹال نہیں سکتا، اس کی حکمت اور عدل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکتا، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر خود موت اور حیات کو پیدا کرنا بیان کر رہا ہے کہ اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت ایک وجودی امر ہے، کیونکہ وہ بھی پیدا کردہ شدہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور پھر اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے۔ اور پھر جیسے ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، تم تو مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ بس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا ہے، یعنی اس پیدائش کو حیات کہا گیا، اسی لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں کہ وہ پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں ہے، یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حیات کا گھر بنا دیا، پھر موت کا، اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا۔ لیکن یہی روایت اور جگہ حضرت قتادہ کا اپنا قول ہونا بیان کی گئی ہے کہ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اسی کی ہی آزمائش ہے، یعنی اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا، وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر عاصیوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رجوع کریں اور توبہ کریں معاف کرنے اور بخشش والا بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشش کرنے والے ہیں، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، ایک پر ایک جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک آسمان کی طرف نظر ڈال کر کے دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح کوئی نہ ہیر پھیر ہے، اور کہ بلکہ دیکھے اگر مخلوق میں تو کوئی بھی نقصان نہیں پائے گا، ہر چیز اللہ کے حکم سے کس طرح ہے، اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ اور اپنی نظر آسمان کی طرف ڈالو اور غور سے دیکھو کہ کہیں کوئی ایپ ٹوٹ پھوٹ جوڑ توڑ یا کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے، کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے، پھر بھی اگر شک رہے تو 2 دفعہ دیکھ لے، کوئی نقصان نظر نہ آئے گا، کوئی بھی چیز کوئی بھی نقص نظر نہ آئے گی۔ جب خوب نظریں جما کر دیکھ لیں تو پھر بھی دیکھا ہو تب بھی جو ہے پھر بھی ناممکن ہے کہ تجھے کوئی شکست کوئی بھی کہیں سے کوئی بھی نظر آ جائے، اور پھر تمہاری نگاہیں جو ہے وہ تھک کر اور ناکام ہو کر نیچے ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں نہ کوئی بھی نقص نکال سکتا ہے نہ کوئی عیب نکال سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے قدرتی چراغوں یعنی ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، کتنی رونقیں ہیں ان ستاروں سے جو اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں، جن میں بعض جو ہے چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جا ٹھہرے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اللہ کے ملک ہونے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی کا ہونا اللہ ہمیں سمجھا دیں، اور بہترین طریقے سے ہم کو اپنی ہر آزمائش پر، ہر بہتر عمل کرنے پر، ہر مسئلوں پر، ہر مسائل پر اپنے ذہن کو یہ یاد دلانے والے بنے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ہیں جو ساری بادشاہی، ساری حکومت، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سے ایک بار غور کر لیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پچھلی زندگی میں گزر چکا ہے، کیا اس پر آپ کا کوئی کنٹرول تھا؟ کوئی کچھ کنٹرول کر پائے؟ جو کچھ بھی لکھا تھا، جیسا اللہ کا حکم تھا ویسے ہی ہوا، جو کوششیں آپ نے کی تھی ویسے ہی کچھ آپ کے سامنے ہیں۔ آگے آنے والے وقتوں کو بھی اسی طرح سے دھیان رکھیں، اور زندگی کے ہر مشکل بھی یا مسئلوں میں ہر طرح سے، اور زندگی کو جو ہمیں گزارنا ہے کہ ہمیں اللہ کا ایمان ہمارے دل میں کیسا ہونا چاہیے، تقوی میں ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہونے چاہیے، ذکر کے لیول میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین ریوارڈ چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، ساری برکتیں دینے والے صرف اور صرف ہمارے رب العالمین ہیں۔ ہم چاہیں تو چیزیں خرید لیں، ہم چاہیں تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے رزق کمائیں، لیکن اس میں برکت ہونا، اس کا زیادہ ہونا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ نے کسی نے کوئی کھانا بنایا، اب اس میں برکت ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے میڈیسن لی اور آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کی شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بادشاہی تو ہے، اور اللہ کا یہ قدیر ہونا ہی تو ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کسی سے مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ آپ کو جو رات کو نیند آتی ہے وہ بھی آپ خرید نہیں سکتے، یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں اللہ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں راتوں کو نیند دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگیوں میں اگر ہمیں سکون بھی چاہیے ہے تو وہ بھی ہمارے رب العالمین ہی ہیں جو ہمیں دیں گے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، آپ کے پاس کتنا ہی بڑا گھر آ گیا ہو، آپ کتنی لائف آپ کی اب چینج ہو گئی ہو، لیکن آپ ایج چاہے آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ کو سکون صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز میں برکت ہونا، زیادہ ہونا، اس میں جو بھی آپ نے سوچا ہے اس میں خیر ہونا، یہ سب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے سمجھنا ہے۔ اب سے انشاءاللہ اپنے مشکلوں، اپنے ذہنوں کو اس میں نہیں نکالیں، بلکہ اللہ کے لیے محنت کرتے رہیں۔ اللہ کے لیے محنت کرنے والوں کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، ہر ایک کو صبر کرنے والا ہو، جو شکر کرنے والا ہے، جو برداشت کرنے والا ہے، جو اللہ کی آزمائش یعنی کوئی مشکل آ گئی ہے اس کی زندگی میں، اس کو کس طرح سے فیس کر رہا ہے، اس کو کیسے گزار رہا ہے، اس کا سارا کنٹرول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو برباد کر لیں اور بے سکونی سے گزاریں، اور ہم چاہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے اس پر صبر کریں اللہ سے ریوارڈ پانے کے لیے، کیونکہ ہمیں اللہ سے جنت چاہیے، صبر کے بدلے اللہ کیا دیتے ہیں؟ جنت دیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی سکھانا چاہا اس پہ اللہ ہماری خوب مدد کریں، ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں کہ ہم سمجھ سکیں کہ جب سارا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جو کچھ بھی تھوڑی بہت کوشش کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو کروں، اور ہر چیز میں جس میں بھی میں برکت چاہتی ہوں، خیر چاہتی ہوں اور سکون چاہتے ہیں، گھر میں خوشیاں چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، دلوں کو وہ دل چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جائے، تو ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اور کیونکہ نیکی کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو ہمیں اس کوالٹی کو بھی انشاءاللہ اپنے اندر لینا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو آگے گزارنے والی بنوں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے، سمجھنا چاہے، اللہ ہمارے ذہنوں میں اتار دیں، ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اللہ کی بادشاہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو ہمیں بہترین طریقے سے سمجھا دیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی کلاس تفسیر کی سورہ ملک آیت نمبر 1 کی کمپلیٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ اب سمجھیں گے کوشچنس جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے پاس نوٹ کر لیے، اور یہ جو کوشچنس ہیں وہ انٹروڈکشن آف سورہ ملک جو آپ پیچھے پریویس کلاس کر چکے ہیں اس کے کوشچن ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کے آنسرس اپنے پاس پینسل سے اپنے پاس خود لکھنے ہوں گے، اور کوشش کریے گا ایک بار آپ لوگ یوٹیوب پر یا پھر آپ کو جو ریکارڈنگ آپ کے گروپ پر تفسیر گروپ پر سینڈ کی گئی ہے اس سے ایک بار کلاس کو سن لیجئے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آنسر لکھنا آسان ہو جائے۔ تو کوشچن جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ کوشچن نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن، ہمیں دعا میں اپنے نام اعمال کو کس ہاتھ میں مانگنا چاہیے؟ نیکسٹ کوشچن، دین کی محفل میں جانے والوں کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟
نیکسٹ کوشچن، سورہ حشر کی کون سی آیت بتائی گئی ہے انٹروڈکشن آف سورہ ملک کے لیے؟ کس آیت کا بتایا ہے کہ جو پہاڑوں پر اگر اللہ کی آیتیں اتاری جائیں تو یہ کون سی آیت ہے کہ وہ خوف سے دبا جا رہا ہے؟ یہ کون سی سورہ ہے اور یہ کون سی آیت ہے؟ اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ کوشچن، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، یعنی یہ جو آنسر آپ نے کیا ہے یہ کون سی سورہ ہے، یہ کون سی آیت ہے، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ ایک بار ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ سورہ ملک کا نزول، نیکسٹ کوشچن، سورہ ملک کا نزول کہاں اور کب ہوا؟ نیکسٹ، سورہ ملک کس کی پسندیدہ سورت تھی؟ نیکسٹ، سورہ ملک کا نام سورہ ملک کیوں پڑا؟ نیکسٹ، قرآن مجید میں کس پارے میں سورہ ملک ہے؟ نیکسٹ کوشچن، نیکسٹ کوشچن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب قبر سے بچنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ نیکسٹ کوشچن، وہ کون سی سورہ ہے جس کی سفارش کی وجہ سے ایک بندے کو بخش دیا گیا؟ نیکسٹ کوشچن، سورہ ملک کی کیا فضیلتیں ہیں؟ نیکسٹ کوشچن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کون سی دو سورے پڑھا کرتے تھے، دو سورے پڑھ کر سوتے تھے؟ اور کوشچن، نیکسٹ کوشچن، یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ حدیث کس کی ہے کہ عذاب کو روکنے والی اور نجات دلانے والی ہے؟ یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دلانے والی ہے، یہ حدیث کس کی ہے؟ نیکسٹ کوشچن، ان حدیثوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نیکسٹ، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ نیکسٹ کوشچن، اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے؟ نیکسٹ، اللہ ہر پوشیدہ بات جانتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سورہ میں کس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے؟ اس سورہ کے آخری آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن، حافظ قرآن کی فضیلت اور درجات کیا ہے؟ نیکسٹ، کن دو چیزوں میں حسد کو جائز بتایا گیا ہے؟ نیکسٹ، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طالب علم کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو جاننے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے کیا بہترین خوشخبری ہے؟ اس کی حدیث۔ سورہ ملک کی انٹروڈکشن والی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اب اس پر غور کریں گے۔ ڈونٹ لسٹ، نمازوں میں کمی نہیں کرنی ہے۔
سورہ ملک کو کبھی پڑھنا اور کبھی نہیں پڑھنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہے، اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا ہے، خراب نہیں کرنا ہے، یعنی لوگوں کی تعریفوں کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کرنا، اللہ سے دور ہونے والے عمل نہیں کرنے، اور قرآن کو بنا سمجھے نہیں پڑھنا ہے، اور کوئی بھی کام جو آخرت سے ریلیٹڈ نہیں ہو اسے نہیں کرنا ہے۔ اب کرنے کے کام کیا تھے جو ہم نے سیکھے پریویس کلاس میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کو بہترین بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے ظاہر اور باطل دونوں کو ایک جیسا بنانا ہے۔ یہ سارے ارادے ہم نے پریویس کلاس میں کیے، آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیے۔ عمل کو بہترین بنانے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے ظاہر اور باطل، اپنے اندر اور باہر دونوں کو ایک جیسا بنانا ہے، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی نیتوں کو، جو بھی نیتیں ہم بنا رہے ہیں وہ خالص اللہ کی خاطر بنانی ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمیں ویلیو کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بننا ہے، عمل میں اخلاص لانا ہے، سورہ ملک کو اچھے سے سمجھنا اور یاد کرنا ہے، روز رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنانا ہے، ہر روز پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ میرے لیے بھی سورہ ملک کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس دعا کو آپ جب کریں، جب آپ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہی سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد فوراً اس دعا کو مانگیں کہ اللہ میرے لیے سورہ ملک کو بخشش کا ذریعہ بنا دیے، یعنی میرا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہو، میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد ہر نماز میں اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی ہے، اس کے بھی ارادے ہم لوگ نے کیے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر نماز میں اللہ سے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی ہے، اور ان کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان سبھی ارادوں میں ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں۔ یہ ساری ڈوز لسٹ اور ڈونٹ لسٹ جو ہے، اس میں اللہ کی مدد کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق ہی ہمیں چاہیے، تو اللہ ہم سب کی مدد کریں، جو بھی اسے سن رہے ہیں سنیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سب کے لیے اس سارے اچھے عمل کو کرنا، دعائیں مانگنا اور ان دعاؤں کا قبول ہونا اللہ سبحانہ وتعالی آسان کرے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ آیت نمبر سورہ ملک کی آیت نمبر 2 وینسڈے انشاءاللہ کلاس میں اللہ کی توفیق سے ہم اسے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج جو کچھ بھی سنا سمجھا، اللہ نے سمجھانا چاہا، اللہ ہمارے لیے اس میں بہت آسانی کریں، ہم اپنے ہر دن کو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے شکر ادا کرنے والے بنیں، شکر گزار بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔